الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام یا احباب، جھوم جھوم کے رسول رحمت شفیع امت جانب عالم میرے اور آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین.
بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت سے، اس کی توفیق خاص سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم نے جس موضوع پر کلام کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ جس طرح ہمارے پیارے دین نے، دین اسلام نے اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں اور جن کا ادا کرنا والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رب کی نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر جاننا ہے، اس کی اہمیت جاننا ہے تو ان لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ جو صاحب اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر آباد ہوتے ہیں، یہ اولاد ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں، یہ اولاد ہے جس کی وجہ سے ہماری نسل آگے بڑھتی ہے، یہ اولاد ہے جو ہمارا عکس ہوتی ہے، یہ اولاد ہے جو ہمارا پرچھایا اور ہمارا سایہ ہوتی ہے۔ تو اولاد رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ کے نبی بھی رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے اور رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کر کے اللہ سے اولاد نرینہ مانگتے رہے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ رب کے نبی زکریا اولاد کی طلب کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور پھر ایک دن سجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم کے حجرہ میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا، مالک تیری اس برگزیدہ بندی کی بارگاہ میں اور اس کے حجرہ میں اور اس کی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مالک مجھے بھی اولاد کی نعمت نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ادھر ہی موجود تھے کہ رب کا فرشتہ آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہا، زکریا آپ کو خوشخبری ہو، اللہ رب العالمین آپ کو یحییٰ جیسا سونا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ آپ کو حضرت یحییٰ کی بشارت دے دی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی گریہ زاری کرتے رہے، مالک مجھے اولاد عطا فرما، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد مانگتے 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 کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب کمر ٹیڑھی ہو گئی لیکن اولاد نہ ملی اور پھر ایک دن رب کی بارگاہ میں جب گریہ زاری حد سے زیادہ بڑھی، رب حبلی من الصالحین کا جب ورد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو رب نے کہا، ابراہیم نہ گھبرا،
مجھے اسماعیل جیسا چاند سا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، سورہ آل عمران میں حضرت حنا کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عمران اور حضرت حنا کا ذکر تیسرے پارے میں موجود ہے کہ حضرت عمران اور ان کی بیوی حضرت حنا بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اوپر نظر پڑی ایک چڑیا ہے جو اڑ کے آتی ہے، منہ میں دانا لے کے آتی ہے اور لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، پھر دانا لے کر آتی ہے، بچوں کے منہ میں لا کر دانا ڈال دیتی ہے۔ حضرت حنا یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی۔ بس جب یہ چڑیا کی اولاد کے ساتھ محبت کو دیکھا، چڑیا کی اولاد کے ساتھ پیار کو دیکھا، تو بی بی سے رہا نہ گیا، رب کی بارگاہ میں آنسو چھلک گئے اور دامن کو پھیلا دیا اور پھیلا کے کہا، مالک پروردگار، ان چڑیوں کو اولاد دینے والے مولا، میں بھی تیری بندی ہوں، مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، کچھ اتنا درد تھا دعا میں، کچھ اتنی خاص طریقہ سے دعا مانگی گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کو شرف قبولیت مل گیا، دعا قبول ہو گئی، اور رب نے کہا، حنا نہ گھبرا، ہم تجھے جلد اولاد عطا فرمائیں۔ آپ حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی نا تو آپ نے پھر منت مانی۔ قرآن نے اس منت کا ذکر کیا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے اللہ، یہ جو میرے پیٹ میں ہے بچہ، مولا جب یہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، اللہ تیرے رستے پہ لگا دوں گی اس بچے کو۔ یہ آپ نے منت مان لی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ جب پھر بچہ پیدا ہوا، جب ولادت کا وقت آیا، پیدائش ہوئی، تو پیدائش ہونے والا بچہ نہ تھا بلکہ وہ تو بچی تھی، وہ تو بیٹی تھی۔ تو اب حضرت حنا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مالک میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو تیری راہ میں وقف کر دوں گا، اب یہ تو بیٹی ہوئی ہے۔ رب نے کہا، حنا نہ گھبرا، ہم نے تجھے ایسی بیٹی دی ہے کہ بڑے بڑے بیٹے بھی اس کی عظمت کو نہیں پہنچ پائیں گے، بیٹے بھی اس کی شان کو نہیں پہنچ پائیں گے، ہم نے تجھے بیٹی دی ہے۔ اور فرمایا گھبرا مت، یہ وہ پاک بیٹی ہے، یہ وہ مطہر بیٹی ہے، یہ وہ پاکیزہ بیٹی ہے، یہ وہ عظمت والی بیٹی ہے کہ رہتی دنیا تک اور قیامت کے دن تک دنیا اس کی پاکی کی مثالیں دیتی رہے گی۔ وہ بیٹی کون سی تھی؟ وہ سیدہ مریم تھی، وہ سیدہ مریم تھی۔ تو سیدہ مریم کی ولادت ہو گئی۔ تو احباب گرامی قدر، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رب کے نیک بندے، رب کے برگزیدہ بندے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، مالک یہ تیری جو بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اللہ یہ اولاد ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورۃ النوح میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت نوح کو حکم دیا گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح، اے میرے بندے نوح، میری بارگاہ میں استغفار کیا کر، گریہ زاری کیا کر، استغفار کیا کر۔ مولا میں گریہ زاری کروں گا، میں تیری بارگاہ میں استغفار کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ سنیے اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، فرمایا اے نوح تو میری بارگاہ میں گریہ زاری کر، پہلا انعام، پہلی نعمت یہ تجھے ملے گی کہ میں آسمان سے چھم چھم بارشیں نازل کروں گا۔ مولا پہلی نعمت ہوگی، اور کیا ملے گا تیری بارگاہ میں گریہ زاری کرنے سے؟ اور کیا ملے گا تیری بارگاہ میں استغفار کرنے سے؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے نوح گریہ زاری کرنا تیرا کام ہے، میں آسمان سے بارش بھی نازل کروں گا، مال بھی عطا کروں گا، بیٹے بھی عطا فرماؤں گا، مال بھی عطا کروں گا اور بیٹے بھی عطا فرماؤں گا۔ پتہ کیا چلا کہ اولاد جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ رب کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے اولاد طلب کرتے رہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، یہ اولاد رب نے ہمیں دے دی، اولاد جیسی نعمت کبریٰ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب یہ اولاد ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور یہ اولاد ہمارے لیے باعث عذاب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اولاد ہمارے لیے داخل جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے اور یہ اولاد جو ہے ہمارے لیے داخل جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اسی اولاد کے بارے میں، اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، اولاد بگڑ گئی، اولاد برے رستے پہ نکل گئی، اولاد باغی ہو گئی، رسول اللہ کی شریعت کی باغی بن گئی، حضور کے دین کی باغی بن گئی، تو یہی اولاد جو ہے انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے تو اولاد کے حقوق میں سے بڑا بنیادی حق یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کی جائے۔ اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، اولاد دونوں ہی رب کی طرف سے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہمارے معاشرہ کی کہ ہمیں بیٹے ملنے پر تو بڑی خوشی ملتی ہے اور بیٹیاں آئیں تو ہمارے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں، آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بیوی عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کے گھر میں دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر ان کے سسرال والوں کا اور باقی لوگوں کا رویہ اور تلخ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ بچی وہ عورت تیسری بار حاملہ ہوتی ہے تو پھر وہ بیچاری ہر لمحے ڈرتی رہتی ہے، ہر لمحے کرب سے گزرتی ہے، ہر لمحے تکلیف سے گزرتی ہے کہ کہیں اس بار بیٹی نہ ہو جائے، اس بار بیٹی ہو گئی تو یہ میرے سسرال والے کیا کہیں گے، مجھے طرح طرح کے تانے ملیں گے، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور آپ نے ہمارے اسی معاشرہ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو گئیں زیادہ تو اسی عورت کو لوگ طلاق دے دیتے ہیں صرف بیٹیوں کی پیدائش پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں۔ بندہ خدا، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ رب کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء حکیما، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں، بیٹیاں بھی دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں بالکل اولاد دیتا ہوں نہیں۔ یہ رب کی مرضی ہے نا، مالک رب ہے، اولاد دینے والا ہمارا مولا ہے، وہی پروردگار عالم ہے۔ اب جو چاہے وہ عطا فرمائے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے؟ بیٹا آیا تو لڈو بانٹے جا رہے ہیں، بیٹا آیا مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، بیٹا آیا خوشی کے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، اور بیٹی آئی تو کافروں والا وہی طریقہ، جیسے کافروں کی سوسائٹی میں حضور کی آمد سے پہلے جیسے کفار مکہ کا طریقہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے لٹک جاتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے ہاں صف ماتم بچ جایا کرتی تھی۔ یہی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس کا سبق، بولیے نا، سبق نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے بیٹی جیسے بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔
یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ارے دوستو، اگر بیٹیاں اتنی ہی بری ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا. رب نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیا گیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. اور پھر حضور کی جو نسل چلی وہ کہاں سے چلی؟ بیٹوں سے نہیں چلی. حضور کی نسل پاک بیٹیوں سے چلی، سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی. احباب گرامی قدر، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب ولادت ہو جائے تو ولادت کے بعد سب سے پہلے جلد از جلد اس کے کان میں اذان کہی جائے، تاکہ اس دنیا میں جب وہ آیا ہے یا آئی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے خالق کا نام سننے کو ملے اور وہ اس کے اندر سرایت کر جائے، اس کے اندر اتر جائے. تو اس کا سب سے پہلے جو ہے اس کے کان میں اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. تو یہ پہلا اس کا حق ہے. پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام تجویز کیا جائے، شریعت کے مطابق نسبت والا نام، صحابہ کرام سے نسبت والا، انبیاء کرام سے نسبت والا. بیٹیاں ہیں تو ازواج مطہرات سے نسبت والا، نبی پاک کی بیٹیوں کے ناموں سے نسبت والا نام، نسبت والا نام رکھا جائے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں آج یہ دور آ گیا ہے، جب نام رکھنے کی باری آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ ہمارے ہاں یہ جو لبرل سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں اداکاروں کے ناموں پر. اداکار فلاں اداکار کا یہ نام ہے جی، بیٹے کا یہ نام رکھ دے، بڑا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، بڑا عام ہے یہ نام بھی. یا پلیئر جو کھلاڑی ہیں، کھلاڑیوں کے ناموں پر ہمارے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ ہر عمل میں اپنے نبی کی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے. جب کلمہ ان کا پڑا ہے تو ہر عمل میں ہمیں ان کی بارگاہ کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جب نام رکھنے کی باری آئے تو نام نسبت والا ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یہ جو نام ہوتے ہیں ان کی برکتوں کا انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے. نام کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اپنے حبیب کو بلائیں گے، حضور کو بلایا جائے گا، یا محمد، حضور کو صدا دی جائے گی، حضور کو بلایا جائے گا. جب سرکار کو بلایا جائے گا نا، حدیث پاک میں آتا ہے جن جن لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے شاید اللہ نے ہمیں بلایا ہے، شاید اللہ نے ہمیں بلایا ہے. رب پکاریں گے اپنے حبیب کو. جب حضور کا بلایا جائے گا تو لوگ جن کے نام محمد ہوں گے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. اب فرشتے کہیں گے تم بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں بلایا گیا، رب نے تو اپنے یار کو بلایا ہے، رب نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب نہ بٹھاؤ انہیں، یہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو میرے حبیب کے نام کے ساتھ نسبت ہے، فرشتوں اب ان سب کو داخل جنت فرما دو، سب کو داخل جنت کر دو، کیونکہ ان کے نام میرے یار کے نام سے تعلق رکھتے ہیں، میرے حبیب کے نام کے ساتھ ان کو نسبت ہے، اس لیے ان سب کو داخل جنت کر دو. تو نام جو ہوتے ہیں بچوں کا اچھا نام رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اچھا نام رکھا جائے. پھر نام کا یہ جو اثرات ہوتے ہیں ساری زندگی یہ انسان کی طبیعت پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اس لیے نسبت والا نام ہوگا تو پھر رب کی بارگاہ میں بندہ برکتوں کا امیدوار ہوگا. اور اگر نام ہی کسی ہندو اداکار کے نام پہ رکھا ہوا ہے یا کسی پلیئر کے نام پہ رکھا ہوا ہے تو پھر کون سی برکتیں آپ مانگ رہے ہیں رب سے. اس لیے پہلا حق میں نے جیسے عرض کیا کہ کان میں اذان کہی جائے، بچے کا اچھا نام رکھا جائے. اگلا حق یہ ہے کہ ساتویں دن بچہ ہے یا بچی ہے اس کے سر کے بال جو ہیں ان کو کٹوایا جائے اور مونڈنے کے بعد اس کی مقدار جو بنتی ہے جتنے بالوں کا وزن ہو اس وزن کے برابر چاندی جو ہے اس کو خیرات کر دیا جائے. یہ سنت ہے حضور کہ جتنے بالوں کا وزن ہو اتنے بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے. اس کے بعد 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یا جب کبھی اللہ موقع دے زندگی میں تو بچوں کا عقیقہ کرنا جو ہے یہ بھی حضور کی
سنت کریمہ ہے. بچہ ہے تو اس کے لیے 2 جانور، 2 بکرے وغیرہ، 2 چھترے وغیرہ. بچی ہے تو اس کے لیے 1 جانور. تو اس طرح ان کا عقیقہ کرنا جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس سے آگے اولاد کا حق یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع ہو جائے، 4-5 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے، تو بچے کو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دیں. بچے کو نماز کی ترغیب دینا شروع کریں، نماز کی طرف بچوں کو لانا شروع کریں. اپنے ساتھ جب خود مسجد میں آتے ہیں تو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو بھی اپنے ساتھ مسجد کی طرف لایا کریں، ان کو بھی نماز کی ترغیب دیا کریں. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب اولاد ہو جائے نا تو بندہ اگر چاہتا ہے کہ چلو میری تو جیسی تیسی گزر گئی، اولاد میری نیک ہو، تو فرمایا گیا، علماء نے لکھا، علماء فرماتے ہیں پھر بندہ اپنے آپ کو بدلے، اپنی عادات کو بدلے. کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے سیکھتی ہے. اولاد اپنے والدین سے سیکھتی ہے. اولاد والدین کا عکس ہوتی ہے. اولاد والدین کا سایہ ہوتی ہے. جیسے باپ کر رہا ہے ویسے ہی بیٹا کرے گا. اگر چاہتے ہیں بیٹا نمازی بنے، خود پہلے نمازی بنیے. چاہتے ہیں بیٹا نیک بنے، خود پہلے نیک بنیے. چاہتے ہیں بیٹا صبح فجر کے وقت اٹھ کے نماز کے لیے آئے مسجد میں، خود اپنی پہلے عادت بنائیے. آپ آئیں گے تو پھر بیٹا آئے گا نا. لوگ لے کے چل پڑتے جی پتر نماز نہیں پڑھتا. بھئی آپ پڑھتے ہیں، خود پہلے خود بنائیے نا اپنی عادت. خود نمازی بنیں گے تو اولاد بنے گی نا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خبردار اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا کرو. جہنم کی آگ سے بچنا کیا ہے؟ خود بھی نماز کی طرف آؤ، اپنے اولاد کو بھی نماز کی طرف لے کے آؤ. اور قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. فرمایا لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیا کرو. خود تو نمازی بن گئے لیکن گھر والا نمازی نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ آپ کی رعیت ہیں، آپ کے گھر والے. آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک کی رعیت ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو خود تو نمازی تھا، پتر کیوں نہ نمازی بنا؟ خود تو نیک تھا، بیٹے کی کیوں نہ نیک بنایا؟ تو اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. جب کوشش کریں گے ان کو راہ راست کی طرف لانے کی تو پھر اللہ بھی مدد فرمائے گا. تو احباب گرامی قدر کوشش کیا کریں، بچوں کو ترغیب دے کر بچوں کو. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ترغیب دو بچوں کو. اللہ ہمیں ترغیب دیتا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ رب ہمیں ترغیب دیتا ہے. ایسے ہمیں بچوں کو ترغیب دینی چاہیے. رب کہتا ہے نا ہمیں قرآن میں نماز پڑھو تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. یہ ترغیب کا انداز ہے نا. نماز پڑھو تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. مولا کون سی جنت دے گا؟ اس میں نہریں ہوں گی. اچھا مولا اور کیا ہوگا اس میں پھل ہوں گے. مولا اور کیا ہوگا اس میں حوریں ہوں گی. تو یہ رب کا ترغیب کا انداز ہے نا. اللہ ہمیں ترغیب دیتا ہے. فرمایا لوگوں اپنے اولادوں کو ترغیب دے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف لایا کرو. اللہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ہمیں حکم ہے ہم اپنی اولادوں کو ترغیب دیا کریں. ارے دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے عملی اس کا پریکٹیکل. تو آؤ بابا فرید الدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. فرید الدین کی ماں جب وقت نماز آتا تھا مصلی بچھا دیا کرتی تھی اور مصلی بچھا کر مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے فرید جو نماز پڑھتا ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے شکر دیتا ہے. یہ ترغیب کا انداز ہے نا دین کی طرف لانے کا. کہا میرے فرید جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے شکر دیتا ہے. اب یہ ترغیب دی فرید کو نمازی بنانے کے لیے. فرید جب وقت نماز آتا ہے مصلی پہ آ جاتے ہیں اور جاتے ہی سلام پھیرتے ہیں، جھٹ سے مصلی اٹھاتے ہیں. نیچے سے ماں کی رکھی ہوئی شکر موجود ہوتی ہے، اس کو لے لیتے ہیں. ایک دن کیا ہوا، ماں شکر رکھنا بھول گئی. ادھر بیٹا مصلی پہ آیا، ماں کا دھیان پڑا کہ آج تو شکر رکھی ہی نہیں.
अल्लाह की बारगाह में चोली फैला दी और हाथ उठा दिए, ऐ मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी इज्जत को कायम रखना। बेटे को मैं तेरी बारगाह की तरफ राग़िब करने के लिए ये काम करती रही, शक्ल रखती रही, मालिक आज तू मेरी इज्जत को कायम रखना। फरीद ने नमाज मुकम्मल की, जब जट से सलाम फेरा, मुसल्ला उठाया तो नीचे शक्कर मौजूद थी, शक्कर मौजूद थी। उठाया, शक्कर खाई और शक्कर खाते ही माँ की तरफ फरीद दौड़ा, कहा अम्मा शक्कर तो तू पहले भी आती है शक्कर अम्मा, लेकिन आज वाली शक्कर का मजा ही कुछ और है, आज वाली शक्कर है ही कुछ जुदा, कोई अलग है। माँ की आंखों से आंसू छलके कहा पुत्र, वो इधर की शक्कर पहले आया करती थी, आज उधर की शक्कर आई है, ये उस मालिक की बारगाह से आई है। तो हबाब गिरामी कदर, औलाद को यूं तरगीब दे देकर औलाद को दीन की तरफ राग़िब किया करें, खुद भी नमाजी बने, औलादों को भी नमाजी बनाए। तो बच्चे की उम्र जब 5-7 बरस की हो जाए तो बच्चे की उंगली पकड़कर अपने साथ मस्जिद की तरफ लेके आया करें, मस्जिद की नमाज की उनको तरगीब दिया करें। और हबाब गिरामी कदर, औलाद का एक हक ये है कि औलाद जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखे, जवान हो और कोई शरई कोई दीगर मजबूरी माली नहीं है, तो जल्द अज जल्द औलाद की शादी कर दी जाए। ये भी वालिदैन के जिम्मे औलाद का हक है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची जो है जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी शादी करना जो है, उसका ब्याह करना जो है, अच्छी जगह उसे ब्याहना जो है, तालीम और तरबियत के बाद अच्छी जगह ब्याहना जो है, ये भी वालिदैन का हक है। अगर नहीं ब्याहेंगे, ब्याह में बिला वजह देर करते रहेंगे, जैसा कि हमारी सोसाइटी में होता है, नहीं भी पहले कुछ बांध लवे पुत्र, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, कराते कराते उम्र पहुंचा देते हैं हम 35-40 साल की, और फिर हमें ब्याह का ख्याल आता है। इस पूरे दौरानिए में याद रखिए ये वालिदैन के जिम्मे फर्ज है, औलाद की तरबियत के बाद औलाद की ब्याह करना वालिदैन के जिम्मे फर्ज है, उनका हक है। अगर इस दौरानिए में बेटा या बेटी गुनाह सरजद करते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, गुनाह सरजद होते हैं, तो वालिदैन के जिम्मे भी लिखा जाएगा, वालिदैन भी उसके जिम्मेदार हैं, वो वालिदैन के जिम्मे भी पड़ रहा है, उसको तो मिल ही रहा है गुनाह, वालिदैन के जिम्मे भी डाला जा रहा है। इसलिए जब बेटा या बेटी जवान हो तो उनकी जल्द अज जल्द शादी का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। दीगर भी औलाद के काफ़ी सारे हुकूक हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमा को मुबारक इसी गुफ्तगू को हम जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।